اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام، ہم آج انشاءاللہ بیان کریں گے غزوہ عسرہ کی، یعنی غزوہ تبوک کی۔ ہجرت کے 9 سال میں جب ہجرت کی 9 سال شروع ہو گیا، رجب میں ہونے والے غزوہ کے تبوک کا بیان یہ ماہ رجب میں شروع ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کا عزم کیا، کیونکہ وہ اسلام اور اہل اسلام سے قریب ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ کے قریب اور دعوت الی الحق کے لائق تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنانو، ان کفار سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہے اور تم میں سختی محسوس کرے۔ جب تبوک کے سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کا عزم کیا تو سخت گرمی اور بدحالی کا دور تھا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اس جنگ کی حقیقت واضح کیا اور اپنے ارد گرد کے بدوی قبائل کو اپنے ساتھ خروج کرنے کی دعوت دی۔ پس آپ کے ساتھ تقریباً 30,000 آدمی چل پڑے، جیسا کہ عن قریب بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور کچھ لوگوں نے تخلف کیا اور منافقین اور مقصرین میں سے جن لوگوں نے عذر کی بغیر تخلیف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا اور ان کی مذمت کی اور انہیں شدید زجر و توبیخ کی اور انہیں بری طرح رسوا کیا، اور ان کے بارے میں قرآن نازل کیا جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ براءۃ میں ان کی حقیقت حال واضح ہے کیا ہے، جیسا کہ ہم نے اس بات کو اور مومنین کی روانگی کے حالات کو مفصل و مبسوط طور پر تفسیر میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہلکے اور بوجھل ہو کر نکلو، یعنی باری اور ہلکے سب نکلو، اور راہ الہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر تمہیں علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رب کریم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں نکلو، ثقالم خفیفا و ثقالم، ہلکے اور جو مطلب ہے مالدار لوگ اور غریب لوگ سب نکلو۔ اس غزوہ میں حکم تھا، اور یہ حکم بھی تھا کہ اپنے جان اور اموال کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر تمہیں علم ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر فائدہ ملنے والا اور سفر میں آنا ہوتا تو ضرور تیرے پیچھے ہو لیتے، لیکن مشقت کا سفر انہیں
بہت دور معلوم ہوا، اور آن قریب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہمیں طاقت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، اور وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ عزوہ عصر مطلب سختی والا، تکلیف دہ عزوہ تھا۔ سب عزووں میں جتنے بھی نبی علیہ السلام کیے ہیں ان میں یہ سب سے سخت تھا۔ سخت اس وجہ سے تھا کہ بہت دور تھا۔ تبوک مدینہ منورہ سے 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو شام کی سرحد ہے۔ جہاں شام کی سرحد میں تبوک باؤنڈری ہے، آج کل بھی ہے، یہاں تک جانے کا نبی علیہ السلام نے قصد کیا، اور کہا گیا تھا کہ خفافاً و ثقالاً نکلو، تو ان میں سے بہت کچکچائے۔ کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ سخت گرمی ہے، اس میں نہیں نکلنا چاہیے۔ دوسروں نے بولا کہ ہم رومیوں سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ روم نبی علیہ السلام کی دور میں 2 بادشاہت بہت مضبوط تھے، ایک کسریٰ اور دوسرا قیصر، مطلب ایک مجوسیوں کا جو بادشاہت تھی وہ، اور دوسرا روم کا جو بادشاہت تھے ہرقل کا، وہ بڑا اس وقت میں طاقتور تھے، لوگ اس سے ڈرتے تھے، بڑے علاقے وہ فتح کرتے تھے، جہاں بھی رخ کرتے تھے بہت بڑی فوج ساتھ میں ہوتی تھی، اور یہ بڑا غرور بھی کرتے تھے۔ لیکن اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ نکلو اور اس سے لڑنے کی تیاری کرو۔ یہ غزوۃ العسر اس کو بولتے ہیں، سختی کا والا۔ گرمی کے موسم میں تھا، بارش بھی نہیں ہوئی تھی بہت وقت سے، مطلب بارش کی وجہ سے بھی گرمی کے شدت میں بہت زیادہ تھی۔ یہاں کچھ پھول بھی پکے ہوئے تھے، کھجوروں کا موسم تھا۔ عرب لوگوں میں کھجور ایک خاص پھل سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہوتا بھی ہے ادھر کے، اور خاص کر کے سعودی عرب کے جو مدینہ کے جو کھجوریں ہیں بہت ہی مشہور ہے، کھانے کے لحاظ سے بھی اور ہر طرح سے۔ تو یہ بھی لوگوں نے کہا کہ یار آج کل کھجور کے اتارنے کی موسم ہے اور ہم عزوے میں جائے۔ لوگوں نے پس و پشت کی۔ منافقین ابھی بیان میں آئیں گے، پہلے ہی سے ادھر ادھر ہو کر کے چھپ رہے تھے۔ کچھ مومن مسلمان بھی اپنے آپ کو بہانے بہونے، جو کمزور دل والے تھے وہ بھی پیش کر کے جان چھڑانے کی چکر میں تھے۔ پھر یہ حکم ہوا کہ دوسرا آیات آیا، پہلے آیات میں تھا کہ سب خفیف و ثقال نکلو، بیمار تندرست غیر تندرست جتنے بھی ہیں نکلو۔ پھر بعد میں جب لوگوں کی حال دیکھا گیا
تو تخفیف کر دیا گیا رب العالمین کی طرف سے، اور کہا کہ مومنوں کو یہ مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب نکل پڑے، کیونکہ کیوں نہ ان کی ہر ایک جماعت سے ایک گروہ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بھی حاصل کرے اور اپنے قوم کو ڈرائے جب وہ ان کی طرف واپس آ جائے تاکہ وہ بھی بچے۔ رب العالمین نے پھر آیات نازل کی کہ سب کے سب کا جو آیات تھا، یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گیا، ناسخ یہ آیات تیری جو دوسرا ہے کہ سارے کے سارے نہیں نکلو اور کچھ گروہ رہ کر کے تعلیم سیکھو، قاریوں سے قرآن سیکھو وغیرہ مسئلے سیکھو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی منسوخ نہیں ہے، وہ بھی ناسخ ہے۔ تو اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 90 سال ذو الحجہ سے رجب تک مدینہ میں ٹھہرے۔ یہ حج جو آیات ہے ان کے بارے میں یہ سال جو 90 ہجری سال تھا، نبی علیہ السلام وہاں پر مدینہ میں ذو الحجہ سے رجب تک نہیں نکلے کہیں۔ اس زمانے میں ابو بکر کو امیر حج بنایا، بعد میں وہ آیات آ بھی جائیں گی، اور بعد میں آیات نازل ہوئے کہ اس سال کے بعد مکے میں مشرکین کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ معاہدہ ہے وہ ان کو پورا ہونے دو۔ پھر 4 مہینے کا حکم جاری کر دیا گیا، وہ بعد میں آئیں گے، تو اس کے بارے میں بھی آیات نازل ہو گئی۔ 9 ہجری میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور اصحاب کرام کی بڑی تعداد حج ادا کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئی۔ جب وہ امیر حج سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، بعد میں آیات نازل ہوئے کہ اعلان کرو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک مکے میں داخل نہیں ہو جائے، کیونکہ وہ آیات میں بعد میں آئیں گے کہ وہ نجس ہے، اس کا ممنوع قرار دیا جائے مکے میں حج کے لیے آنے کے لیے، اور عام آنے کے لیے بھی اس کو ممنوع کر دیا گیا۔ وہاں پر جو جدید مسلم تھے، نئے انہوں نے کہا کہ یہ اگر مشرکین بند کر دیے گئے تو ہمارا تو پورا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تجارت کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں، ہم سے خریدتے بھی ہیں، ہم بھی خریدتے ہیں، ایک روزگار چلتا ہے، تو ہم تو بڑی مصیبت کے سامنا ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کو کوئی روزگار میں یا کسی چیز میں کمی نہیں آئے گا، انشاءاللہ سب کچھ صحیح طریقے سے ہوتے رہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام بھی ٹھہرا، خود نہیں گیا حج کو، وہ 10ویں ہجری میں آخر میں حج میں گئے، اور بعد میں جب یہ آیات بعد میں نازل ہو گئے، جب کہ
سیدنا ابو بکر قریب قریب مکے کو پہنچنے والے تھے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پورے آیات دے کر کے کہا کہ یہ حکم وہاں پہنچاؤ اور وہاں منادی کرو، مینا میں بھی، مکہ میں بھی، عرفات میں بھی۔ یہ ضروری خبر تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پیچھے سے بھاگے اور جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گئے اور نبی علیہ السلام کا پیغام اور آیات رب العالمین کی طرف سے جو نازل تھے وہ پہنچا دیے کہ اس سال کے بعد 4 مہینے وقت ہے مشرکین کو، 4 مہینے کے بعد کوئی بھی مشرک پاؤ تو اس کو قتل کرو اور پکڑو اور باندھو، اذیت دو۔ ہاں، جن کے ساتھ معاہدہ ہے وہ کچھ وقت کے لیے اگر روکے اپنے معاہدے کے لیے تو بے شک وہ رہے، لیکن حج میں نہیں آئیں گے۔ سیدنا ابو بکر نے بولا کہ میں تو ابھی تک امیر تھا، سیدنا علی کو کہ آیا آپ امیری کا حکم بھی لے کے آئے ہیں یا صرف یہ حکم لے کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تابع ہوں، آپ کے تابع رہوں گا، مگر یہ اعلان کی اجازت ہمیں بھی دو اور ہمارے ساتھ کچھ بندے بھی کرو تاکہ ہم لوگ یہ اعلان کریں۔ ویسے میں امیر بننے کے لیے نہیں آیا ہوں، تابع ہوں۔ تو ایک طرف اس سال میں سیدنا ابو بکر کو امیر حج مقرر کیا اور جب وہ حج کر کے واپس آ گئے، نبی علیہ السلام بھی ٹھہرے رہے، وہاں منادی کیا گیا ہے، پوری خبر دی گئی کہ آج کے 4 مہینے کے ٹائم ہے، مشرکین کو پھر کبھی وہ مکے میں داخل نہیں ہوں گے۔ ابھی بھی داخلہ ممنوع ہے، لیکن وہاں کچھ ایسے حالات شروع کیے حکومتوں نے کہ آزادی شروع ہو گئی۔ اس آزادی نے پرانے جتنے احکام تھے وہ تقریباً منظم ہی کر دیے گئے۔ بہرحال یہ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حج کر کے اور معاذ صحابہ کرام وہاں سے واپس آ گئے، تو اس کے بعد رجب تک، ذی الحجہ سے رجب تک جو مہینے ہیں وہ تقریباً محرم ہے، صفر ہے اور ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الثانی ہے، جمادی اولی ہے، جمادی الثانی ہے، پھر اس کے بعد رجب شروع ہوتا ہے۔ اتنے مہینے میں کچھ نہیں ہوا، پھر وہ رجب میں نبی علیہ السلام نے اس غزوے کے لیے عزم کیا اور تمام اصحاب کرام کو بھی تیار کرنے کا حکم دیا، جس میں سے ہم نے آپ کو بیان کیا کہ تقریباً 30,000 مجاہدین کا لشکر تیار ہوا۔ باقی کچھ لوگوں نے ادھر ادھر جان چھوڑائی، منافقین پہلے سے ادھر ادھر ہو گئے، کچھ چلے بھی گئے لیکن بعد میں واپس آ گئے، کیونکہ اس سال میں یہ شدید گرمی، خشک سالی اور لوگوں کی تنگی کا زمانہ تھا، اور
پل بھی پکے ہوئے تھے اور لوگ اپنے پلوں اور سائیوں میں ٹھہرنا پسند کرتے تھے، اس وقت نکلنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور تھا کہ آپ جب کسی غزوہ کے لیے نکلتے تو ان کے بارے میں کنائیاں سے کام لیتے تھے، یعنی اشعاروں سے، مگر غزوہ تبوک کے متعلق آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے سفر مشقت کی دوری، زمانے کی سختی اور دشمن کی کثرت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، واضح بتایا کہ سفر بھی دور ہے۔ پہلے جو غزوے ہوتے تھے اس کے متعلق صحیح خبر نہیں ہوتی تھی، بس چل پڑتے تھے۔ اشارتاً نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ یہاں ہمیں جانا ہے، لیکن آپ کے بار انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا اور کہا کہ اس کے لیے تیاری کرو اور نکلو۔ دشمن کی کثرت اور لوگوں کے سامنے واضح کیا جو آپ کا قصد کیے ہوئے تھا، تاکہ لوگ اس کے لیے اپنے تیاری کر لیں۔ پس آپ نے انہیں جہاد کا حکم دیا اور انہیں بتایا کہ آپ رومیوں سے جنگ کرنا چاہتے ہو۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کے لیے تیاری کر رہے تھے، آپ بنو سلمہ کے ایک شخص جد بن قیس سے فرمایا، اے جد، کیا اس سال آپ رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیں۔ دیکھو تو، قسم اللہ، میری قوم کو علم ہے کہ مجھ سے بڑھ کر عورتوں سے خوش ہونے والا اور کوئی شخص نہیں ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے رومیوں کی عورتوں کو دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اغراض کیا اور فرمایا، میں نے تجھے اجازت دی۔ تو بعد میں جد کے متعلق آیات بھی رب العالمین نے نازل فرمائے۔ ان میں یہ بدبخت تھا، انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ، میں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں کہ روم کے عورتیں بہت خوبصورت ہے اور میں ان خوبصورت عورت کو دیکھ کے بے قرار ہو جاتا۔ دیکھو تو، حالانکہ ان کی بیویاں تھے، یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ لونڈا لپاڑا تھا، بلکہ ایک پورا آدمی تھا، بچوں والا، بیویوں والا۔ یہ تکبر والا بات کیا، نبی علیہ السلام نے اس ساتھ نہیں آیا، بولا جاؤ تم اپنا کام کرو۔ ان میں بعض یہ کہتے تھے کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالے، آگاہ رہو کہ فتنہ میں گر ہی پڑ گئے ہیں۔ رب العالمین نے آیات نازل کیا کہ یہ خود فتنہ میں گر گئے اور جہنم یقیناً کفار کو گرنے والی، مگر کفر کے طرف چلے گئے، مسلمان ہو کر کے کفر اختیار کیا۔ اور منافقین نے جہاد سے بے رغبتی کرتے ہوئے اور حق میں شک کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جھوٹی خبریں اڑاتے ہوئے ایک دوسرے سے کہا کہ گرمی ہے، نہیں نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی یہ آیات نازل فرمائی، اس بارے میں بھی آیات نازل ہوئے ہیں سورۃ توبہ میں سارے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی میں نہ نکلو، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ بہت گرم ہے۔ کاش وہ سمجھتے، پس وہ تھوڑا سا ہنسے اور
زیادہ روئے، یہ اس کی سزا ہے جو وہ کماتے ہیں۔ جب انہوں نے عذر پیش کیا، جھوٹے عذر بنائے اور وسوسے پیدا کیے، ایک دوسرے کو روکتے رہے، رب العالمین نے بھی آیات نازل فرمائے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ گرمی ہے نہیں نکلو، یہ ہے وہ ہے، مگر جہنم کی آگ اس سے بہت گرم ہے۔ رب العالمین ہم سب مسلمان مومنین اور مسلمین کو اس سے بچائے۔ تھوڑا یہ ہن سے تھوڑا وقت ہے، پھر تو ہمارے پاس آنا ہے اس کو، پھر جہنم میں جانا کا ہے، پھر بہت روئیں گے، نہ ختم ہونے والی عمر یہ روئیں گے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے اس سکا آدمی نے، جس نے محمد بن طلحہ بن عبد الرحمن سے اور اس نے اسحاق بن ابراہیم سے بن عبداللہ بن خالد سے اور اس نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے دادا سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کچھ منافقین سویلم یہودی کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں اور اس کا گھر جاشوم کے پاس تھا، تو غزوہ تبوک میں لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے سے روک رہے تھے۔ پس آپ نے طلحہ بن عبداللہ کو اپنے اصحاب کی ایک پارٹی کے ساتھ ان کے پاس بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ ان سمیت سویلم کے گھر کو جلا دے اور ختم کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور ضحاک بن خلیفہ کے گھر پچھواڑے سے گھسا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس کا اصحاب بھی گھسے اور بھاگ گئے ہو۔ اور اس بارے میں ضحاک نے کہا، بیت اللہ کی قسم قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ ضحاک اور ابن برق کو جلا دی تھی۔ اس نے سہیلم کے گھر کو ڈانپ لیا تھا، پورا جلا دیا، اس کو آگ لگا دی اور پورا گھر مسمار کر دیا گیا اور چار طرف سے جلا کر کے راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کے اہتمام میں لگ گئے اور آپ نے لوگوں کو جلدی سے تیار ہونے کا حکم دیا، مالدار لوگوں کو راہ اللہ میں خرچ کرنے اور سواریاں دینے کی ترغیب دی۔ مالدار لوگوں نے سواریاں دی اور خوب مال دیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اس قدر خرچ کیا کہ کسی آدمی نے ان کی مانند خرچ نہیں کیا۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے قابل اعتماد آدمی نے بتایا کہ عثمان نے غزوہ تبوک میں جیش العسرہ پر 1000 دینار خرچ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا اور میں بھی اس سے راضی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب انہوں نے 1000 دینار، وہاں بہت بڑی رقم تھی، وہ دے دیا، تو نبی علیہ السلام نے عثمان بن عفان کے لیے خصوصی دعا کیا۔ اس سے عبد الرحمن بن سمرہ کے غلام کشا سے بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش العسرہ کو تیار کیا تو عثمان رضی اللہ اپنے کپڑے میں 1000 دینار لپیٹ کے لائے اور نبی علیہ السلام کے گود میں ڈال دیے۔ آپ نے انہیں الٹنے پلٹنے لگے اور فرمانے لگے کہ آج کے بعد عثمان جو کام بھی کرے گا وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔
ولید بن حشیم نے حرکت بن ابی طلحہ اور اس نے عبد الرحمن بن حباب سلمی سے میرے پاس بیان کیا کہ وہ بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تقریر کی اور جیش العسرہ کے متعلق ترغیب دی، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مزید کہ میں 100 اونٹوں کا پلانوں اور غرق گیروں کے ذمہ لیتا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ دیے پلانوں کے ساتھ، اور جو اس پر کجاوے مجاوے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ذمہ لے لیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر آپ ممبر کے سیڑھی سے اترے اور پھر ترغیب دی، یعنی مزید مال جمع کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا۔ تو عثمان نے عرض کیا میں مزید 100 اونٹوں کا پلانوں اور غرق گیروں کے سمیت ذمہ لیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسرے دفعہ بھی 100 اونٹوں کا اور ذمہ لیا۔ ہو سکتا ہے یہ ان کے پاس نہیں ہو، لیکن پیسے تھے خریدنے کے لیے۔ انہوں نے 100 اونٹ تیاری جس پر سوار تیار ہو کر کے نکلے، بمائے حوض کے جو اس پر کجاوا کسا جاتا ہے، وہ سارے کا ذمہ لے لیا، تو یہ تقریباً 200 ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ہاتھ کرتے ہوئے دیکھا۔ عبد الصمد نے بیان کیا کہ آپ نے محتجب آدمی کی طرح اپنے ہاتھ کو نکالا اور فرمایا عثمان آج کے بعد جو کام بھی کرے گا اسے کوئی غضب نہیں پہنچے گا، مطلب ہے ان کی بخشش ہو گئی۔ بڑا خرچ کیا اس نے، اوروں نے بھی دیا، مگر اس نے بہت زیادہ کیا۔ عبد الرحمن کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے دیکھا، اس کے بعد عثمان کو کوئی کام نقصان نہیں دے گا، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی کام نقصان نہیں دے گا عثمان۔ ابو داؤد طیاسی کہتے ہیں کہ جو عوانہ نے ہم سے حسین بن عبد الرحمن، عمر بن جدان اور احنب بن قیس سے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے عثمان بن عفان کو سعید بن ابی وقاص، علی، حضرت علی، زبیر اور حضرت طلحہ سے کہتے ہوئے سنا، میں آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ سے دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے جیش العسرہ کو تیاری کا اللہ تعالیٰ نے اس سے بخش دیا تھا، تیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بخشا تھا۔ جب بعد میں اس سیدنا عثمان کی خلافت میں خوارج نے اور رافضین نے ان پر حملہ کیا تو یہ بیان کیا کہ دیکھو مجھے یہ جس جیش العسرہ کو تیار کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ بخش دیے، لہذا تم میں بھی شاہد رہو، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور یہ ان کو یاد دہانی کرائی کہ دیکھو میں نے اپنی زندگی میں کوئی برے کام نہیں کیے۔ باقی بیان انشاءاللہ کریں گے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا إنك
لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصرنا المجاهدين المخلصين في كل مكان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفار والملحدين والمشركين والطواغيت والروافض والمجوسية. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.